فرض تیمم میں 3. 3 فرض ہیں. ٹھیک ہے. پہلا کیا ہے؟ نیت. دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا. تیسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. جی سمجھ میں آیا یہ؟ سمجھ گیا. ماشاء اللہ. تیمم سیکھ لو کہ 10 رکن اس وقت سے تیمم کے 10 سنتیں. بسم اللہ شریف کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا. نہیں آگے لوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھانا، پیچھے لانا. انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا. ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو ان کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کے جڑ پر مارنا. ٹھیک ہے. مگر احتیاط کیا ہے کہ کہ مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو. یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو. پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا. دونوں کا مسح پے در پہ ہونا. پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا. داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا. جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اگر غبار نہ پہنچے تو مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے. خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں. تیمم کا طریقہ بتا رہے. تیمم کے طریقہ دیکھیے. تیمم کی نیت کیجیے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے. مثلا یوں کہیں کہ بے وضو یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی جگہ پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو، مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے مار کر لوٹ لیجئے. یعنی آگے بڑھائیے پیچھے لائیے. اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے. اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجیے کہ کوئی سبق ویسے نہ رہ جائے. اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا. پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کنیوں سمیت مسح کیجیے. اس کا بہتر طریقہ یہ کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کے پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کنیوں تک لے جائیے. پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی پیٹ کو مسح کرتے ہوئے گٹے تک لائیے. الٹے انگوٹھے کی پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کے پشت کا مسح کیجیے. اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے. اگر ایک دم پوری ہتھیلی انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا. چاہے کنیوں سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کنیوں کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا. تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف کی 25 روح کی نسبت سے تیمم کے 25 مدنی پھول. جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے. ریتا، چونا، سرما، گندھک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، ابھی عقیق پتھر کے بعد وغیرہ. میں ماربل بھی لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ماربل سے بھی ہو جائے گا. پتھر وہی ماربل ہی ہوتا ہے. پتھر کیا ہوتا ہے؟ ماربل ہی ہوتا ہے نا وہ. جی جی. وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو جائے گا. فقیر، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے. ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جس میں تہ ہو تو جن سے زمین سے نہیں ہے، مثلا کانچ کا جرم ہو، کانچ یعنی شیشہ کا، تو تیمم جائز نہیں ہے. عموماً چینی کے برتن کانچ کی تہ چڑھی ہوتی ہے، اس سے تیمم جائز نہیں ہو سکتی ہے. جس مٹی پتھر وغیرہ پر سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو. نہ یہ کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر
جاتا رہو، اس سے بھی نہیں ہوگا. یعنی کوئی پاک تھی چیز تھی اسے نجاست سو گیا ختم ہو گیا تو پھر اس سے تیم نہیں کر سکتے. نماز تو پڑھ سکتے لیکن اسے نہیں. ٹھیک ہے، پتھر کا تیم کیا جائے، اس پر پاک ہونا ضروری ہے. یعنی یہ نہ کہ اس پر نجاست کا اثر کہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ کہ نہ یہ ہو کہ صرف خشک جانے سے ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو. زمین دیوار وہ کی گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے. ٹھیک ہے، اس پر نماز جائز ہے مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. یہ وہم کبھی یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی یہ فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جی یعنی کوئی زمین ہے اور پاک ہے، کبھی ہم نے اس کو یعنی ہمیں معلوم ہے کہ پاک ہے لیکن اگر یہ کہے کہ یار زمین میں تو کوئی نہ کوئی یہاں پہ نجاست ہو تو کیا ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی تو زمین ناپاک ہوا ہی ہوگا. تو یہ خیال صحیح نہیں. ٹھیک ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گیا. چلیے، اگر کسی لکڑی کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا نشان بن جائے تو اسے تیمم ہو جائے گا. تیمم جائز ہے. آواز لوٹ رہی ہے جی، میری آواز لوٹ رہی ہے. نہیں. چلیے، چونا مٹی اینٹوں کی دیوار خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی اسے تیمم جائز ہے مگر اس پر آئل پینٹ یا پلاسٹک پینٹ میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. جو جن سے زمین کے علاوہ ہے، دیوار یا ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں، ہو جائے گا. اسے جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت تو پانی کی قدرت نہ ہو وضو یا غسل کی جگہ تیمم کرے. غسل تیمم کرے تو ہو جائے گا. ایسی بیماری کی وجہ غسل سے اس کی بیماری بڑھ جائے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہے یا خود یا اپنا تجربہ ہے، یعنی خود اس کا تجربہ ہے تو خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی غسل کیا ہے تو بیماری بڑھ گئی ہے، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل ڈاکٹر جو ہے طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو تو وہ کہہ دے تو پھر کہ نقصان کرے گا تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سمجھ گیا. اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے. چاروں طرف سے ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، وہاں بھی تیمم کر سکتا ہے. اور اگر اتنا آب زمزم شریف جو وضو کے لیے کافی ہے تیمم جائز نہیں ہوگا. اتنی سردی کے نہانے میں مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے. اگر یہ کنویں کا پانی تلاش کرنے میں قافلے نظر سے غائب ہو جائے گا تو تیمم جائز ہے. مسجد میں سو رہا تھا کہ غسل فرض ہو گیا جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر لیا. احتیاط یہ ہے کہ احوط یعنی یہی احتیاط کے زیادہ قریب ہے. پھر باہر نکل جائے تاخیر کرنا حرام ہے. وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اگر غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی.
تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس کا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں ہے تو تیمم کرے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی چلے اور پڑھا دو۔ نہیں چلے تو پڑھیے۔ چلے یاد کریے۔ یہ کر رہا ہوں۔ آواز سے پڑھیے۔ حروف کی نسبت سے تیمم کی تفصیلاتیں۔ بسم اللہ شریف پڑھنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر پاؤں کو سیدھے کے نیچے یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو ڈال لینا یعنی ایک ہاتھ سے انگوٹھے کی طرف سے دوسرے ہاتھ سے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ اور جائز کے تالی جگہ سے ہونا۔ ابھی ایک منٹ نیچے سورت میں مستقل حرف دونوں کا مسح طے کرتے ہونا، پہلے سر پر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، داڑھی کے بال کلیوں کا خلال کرنا جس کے ساتھ ہے کیا ہو، اگر جگہ میں پہنچنے کی صورت وغیرہ یہ ہو گیا تھا نا ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ ہو گیا تھا یہ ہے اس پر غبار نہ ہو تو فلال فرض ہے، فلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ تیمم کا طریقہ حنفی
لیے دل میں یہ ارادے کا نام ہے جب کہ زبان سے کرتا ہوں کسی اور لیجیے اس طرح بارے میں اس طرح مت کیجیے کافی جی ہوں اب جی ایک سوال ہے ہاں بولیے ابھی اگر کبھی ایسی جگہ پہ آ جائے کہ جہاں پر 4 منٹ کے پانی نہ ہو 4 میل تک پانی نہیں ہے 1 میل تک کے پانی نہیں ہو ہوں تو وہاں پر ابھی صرف پینے کا پانی ہے تو کیا وضو پینے کے پانی سے کرنے کا تو پینے کا پانی اتنا ہے کہ تو کر سکتے پینے وہاں پہ پینے کا پانی ہے نا تو کیونکہ تیمم اس وقت کر سکتے ہیں جب پینے کا پانی مطلب کہ ایسا ہے کہ اب نہیں پینے کا پانی ہے کم ہے بہت ہی ٹھیک ہے بعد میں پانی نہیں ملے گا تب ہے اگر پانی مل سکتا ہے تو پھر تیمم کرنا نہیں جائز نہیں ہوگا تیمم وضو بنانا ہوگا چلے وقت بھی کتنا منٹ ہوگا ابھی ہاں ہے منٹ چلو ٹھیک ہے اچھے سے یاد کر کے آئیے گا اس کو جی مدینہ 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 آواز نہیں آ رہی آپ کی مدینہ